بسم الله الرحمن الرحيم. حضور علیہ السلام کو گود میں لینے کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمہ کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ صادق کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشکسالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کے بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کی باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی آتی تھیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو حلیمہ بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ سلام کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ بی بی بھی حیران تھیں اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا، کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک ہو گئے تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دھویا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسا ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریل گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ قدرت خدا کی کہ وہی مریل گدھی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدھی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ بیوی انہیں کہتی یہ تو وہی گدھی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمے پہنچ گئیں۔